عمل کر سکیں گے. چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں. اپنی تربیت کا موقع دے رہا ہے، اپنے اندر پائی جانے والی کمزوریوں کو دور کرنے کا موقع دے رہا ہے. رمضان میں تیسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ دنیا میں کیا منایا جاتا ہے؟ وومنس ڈے، مہیلا دیوس. دنیا والے مہیلاؤں کی آزادی کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ غور کریں کہ فلسطین کے غازہ شہر میں ڈیلی ہزاروں عورتیں مر رہی ہیں. کتنی حاملہ عورتیں، پریگننٹ عورتیں، ان کے پاس اپنے بدن میں پہنچانے کے لیے پانی نہیں، کھانا نہیں. کتنی دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں اپنے بچے کو دودھ پلا سکیں. 486 عورتوں کے لیے ایک لیٹرین ہے. اس قدر انسانیت کو ذلیل کرنے والے مناظر ہیں غازہ کے اندر، لیکن دنیا میں کسی کی آنکھوں، کسی کے کانوں پہ چو نہیں رینگ رہی ہے میرے بھائی. کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ دنیا میں بھوکے رہتے ہیں، اور یہاں ممبئی اور گجرات میں بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کی یہاں شادی ہوتی ہے، اور ایک شادی میں، شادی کے پہلے کی جو سیریمنی ہے اس میں 9 ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں. ناچنے گانے والی کو بلا کر کے 74 کروڑ روپے دے کر کے نچوایا جا رہا ہے. بڑے بڑے سیلیبریٹی کو پرائیویٹ جہاز سے بلا کر کے ان کو شادی میں جو ہے پیسہ دے کے بلایا جا رہا ہے. جس دیش میں 85 کروڑ لوگوں کو فری میں راشن دیتی ہے گورنمنٹ، وہاں یہ حال ہے میرے بھائیوں. روزہ ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے، روزہ ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے. بھوک کیا ہوتی ہے؟ ایک انسان، ہم تو بھائی اپنی چوائس سے بھوکے رہتے ہیں، ہم تو اللہ کے حکم سے بھوکے رہتے ہیں. ہمارے گھر میں کھانا ہے، پانی ہے، پھر بھی ہم بھوکے رہتے ہیں. لیکن روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے، دنیا کے کروڑوں انسان ایسے ہیں ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کہ وہ کھا سکے. ان کے پاس نہ روٹی ہے، نہ چاول ہے، نہ اناج ہے. وہ بیچارے شام کو کھاتے ہیں تو صبح کی خبر نہیں، صبح کو کھاتے ہیں تو شام کی خبر نہیں. ان غریبوں اور بھوکوں کی بھوک کا احساس کراتا ہے روزہ. یہ روزے کا بہت بڑا سبق ہے میرے بھائیوں. جب روزہ شروع ہو، رمضان شروع ہو، تو اپنے ان غریب بھائیوں کے، ان بھوکے پیاسے بھائیوں کے بارے میں بھی ہم سوچا کریں. اور اسی لیے رمضان میں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرتے تھے. اللہ کے نبی کے بارے میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، کان اجود من الریح المرسلہ. اللہ کے رسول جب سخاوت کرتے تھے، جب اللہ کی راہ میں دان دیتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے، تو تیز چلنے والی آندھی سے زیادہ آپ صدقہ خیرات کرتے تھے، اور سب سے زیادہ آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی رمضان کے اندر. تو آنے والے رمضان میں ہم صدقہ خیرات بھی زیادہ زیادہ کریں. رمضان ہمیں ایک اور سبق دیتا ہے میرے بھائیوں، اللہ کا ڈر کیا ہوتا ہے. گرمی کا موسم ہے، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد میں آتے ہیں. فجر کے ٹائم آپ نے سحری کھائی تھی، ابھی تک آپ کے منہ میں بھوک و پیاس کے اثر آتے ہیں. ظہر کا وضو کرنے کے لیے آپ نے نل کھولا، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی آپ کے حلق کے اندر جا رہا ہے، آپ کے منہ کے اندر جا رہا ہے. اس پانی کے 2-4 قطرے آپ اگر اپنی حلق کے اندر اتار لیں، کون دیکھنے جاتا ہے؟ کون ریکارڈ کرنے جاتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، وہ کون سی طاقت ہے سخت پیاس کے باوجود اور گرمی کے موسم کے باوجود اس پانی کو جو آپ کے منہ میں جا رہا ہے، اس کو حلق کے نیچے اتارنے سے کون سی طاقت روک رہی ہے؟ اسی طاقت کا نام تقویٰ ہے، اسی طاقت کا نام اللہ کا ڈر ہے. روزہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرتا، اللہ کا تقویٰ پیدا کرتا ہے. روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر اللہ کے حکم پر ہم حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں، کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے، بیوی حلال ہے، اور ہم حلال چیزوں کو اگر اللہ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں، تو سگریٹ کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ شراب کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ گٹکھا کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ کھینی کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ گالی گلوچ کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ حرام کام کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ جس اللہ کے حکم پر ہم 1 مہینہ حلال چھوڑ سکتے ہیں، حرام بھی چھوڑ سکتے ہیں میرے پیارے بھائی. اس لیے کبھی رمضان کو بوجھ مت سمجھنا. بعض لوگ رمضان کو بوجھ سمجھتے ہیں. رمضان شروع ہو جاتا ہے تو کہتے رہے یار ابھی تو 5واں روزہ چل رہا، ابھی تو 25 دن باقی. معاف کرنا میرے بھائیوں، یہ مومن کی نشانی نہیں ہے، یہ منافق کی نشانی ہے جو رمضان کو اپنے اوپر بڑا بھاری سمجھتا ہے. اللہ کے نبی جب رمضان آتا تھا اپنے صحابہ کو ویلکم، استقبال کرتے تھے رمضان کا، اور اپنے صحابہ کو خوشخبری دیتے تھے. اللہ کے نبی جب رمضان کا مہینہ آتا تھا خطبہ دیتے تھے، اور خطبے میں کہتے تھے اتاکم رمضان، اے میرے صحابہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے. وہ مہینہ آ چکا ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جس میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے. اللہ کے پیارے نبی خوش ہوتے تھے. اور ایک بات اور یاد رکھیے، رمضان میں آپ جب روزہ رکھیں، رمضان میں جب آپ تراویح کی نماز پڑھیں، رمضان میں جب بھی آپ کوئی نیکی کا کام کرے، 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھیے گا میرے بھائیوں.
دو چیزیں آپ کے اندر ہمیشہ ہونی چاہیے، ورنہ روزے کا کوئی مطلب نہیں، تراویح کا کوئی مطلب نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ۔ یہ نیت نہ ہو کہ صاحب ہمیں بھوکے رہنا ہے، ہماری صحت اچھی ہو جائے، ہماری کیلوری کم ہو جائے، ہمارا وزن کم ہو جائے۔ آپ کو ایمان رکھنا ہے کہ یہ روزہ اللہ نے فرض کیا ہے، اس تراویح کا حکم رسول نے دیا ہے، اس جو ہے تلاوت کا حکم اللہ نے دیا ہے، آپ کو ایمان رکھنا ہے اور ثواب کی امید رکھنا ہے۔ یہ دو چیزیں یاد رکھیے گا، اگر یہ دو چیزیں ہیں، ایمان ہے اور ثواب کی امید ہے، تو آپ کو تراویح کی نماز بھاری نہیں لگے گی، آپ کو روزہ بھاری نہیں لگے گا، آپ کو قرآن کی تلاوت بھاری نہیں لگے گی۔ رمضان میں قرآن کثرت سے پڑھا کرو میرے بھائی۔ رمضان قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اسی مہینے کی ایک مقدس رات میں قرآن اترا تھا، اس لیے بڑا بد نصیب ہے وہ انسان جو سال کے 11 مہینے بھی قرآن نہیں پڑھتا ہے اور رمضان میں بھی قرآن نہیں پڑھتا ہے۔ آج تو ماشاءاللہ آسانی ہے، موبائل پر آپ جائیے، گوگل ایپ پہ جائیے، گوگل اینڈرائڈ پلے اسٹور میں جائیے آپ، اور اس میں جا کے جو ہے آپ ٹائپ کر دیجیے احسن البیان۔ احسن البیان اردو کی بڑی اچھی تفسیر ہے، ٹرانسلیشن اور ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ آپ کے موبائل پر آ گئی۔ اب آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں۔ ہاں، اگر آپ ترجمے کے بغیر بھی قرآن پڑھیں گے، صرف قرآن پڑھیں گے، اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ قرآن پڑھنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکی ملے گی میرے بھائیوں۔ رمضان میں کثرت سے آپ قرآن پڑھیں۔ اسی طریقے سے رمضان میں ایک کام اور کریں، ڈیلی کوشش کریں جب افطار کرنے کے لیے بیٹھیں، کسی دوست کو، کسی رشتہ دار کو، کسی ساتھی کو، کسی بھی پڑوسی کو اپنے ساتھ افطار میں آپ بٹھا لیں۔ اس کا کیا ثواب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فطر صائمن، جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا، کان لہو مثل اجر الصائم، تو جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملا اتنا افطار کرانے والے کو بھی ملے گا، اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کو پورا ثواب ملے گا اور اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، آپ ایک روزہ رکھیں گے لیکن ثواب 2 روزے کا ملے گا اگر آپ نے ساتھ میں صرف ایک انسان کو افطار کرایا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مہینے میں ایک دن افطار پارٹی لوگ کرتے ہیں، پورے اپنے دوستوں کو دعوت دیتے ہیں، وہ الگ بات ہے، آپ افطار پارٹی دیتے ہیں، میں اس کو حرام غلط نہیں کہتا، وہ جائز ہے، لیکن آپ ڈیلی جب افطار کرنے کے لیے بیٹھیں تو ساتھ میں کسی نہ کسی ایک انسان کو ضرور لے لیں۔ رمضان میں ایک کام ہمیں آپ کو اور کرنا ہے، اور وہ کام یہ ہے میرے پیارے بھائیوں کہ رمضان چینجنگ کا مہینہ ہے۔ کھانے کا ٹائم بدل گیا، پینے کا ٹائم بدل گیا، سونے کا ٹائم بدل گیا۔ صبح 4 بجے کون اٹھ کر کے ناشتہ کرتا ہے؟ شام کو 6 بجے کون کھانا کھاتا ہے؟ دوپہر کا کھانا ختم ہو گیا، شام کو افطار ہو رہا ہے 6 بجے، صبح 4 بجے سحری کھا رہے ہیں، پوری زندگی بدل گئی۔ رمضان ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے میرے بھائیوں، اگر ہم چاہیں تو بہت کچھ بدل سکتے ہیں۔ انسان اگر یہ کہتا ہے صاحب مجھے اس بات کی لت لگ گئی، میرے اندر یہ گندی عادت آ گئی، ہمارے بعض نوجوان ہیں موبائل پر گندی چیزیں دیکھنے کی بری لت لگ گئی، بعض نوجوان ہیں ان کو جو ہے زناکاری کی اللہ نہ کرے لت لگ گئی، بعض نوجوان ہیں شراب کی اور نشے کی لت لگ گئی۔ میں کہتا ہوں دنیا کی کوئی لت ہے، اگر اللہ کا ڈر دل میں ہے، اگر اللہ کا تقوی دل میں ہے اور انسان ٹھان لے کہ مجھے یہ چیز چھوڑ دینا ہے، رمضان ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم بری سے بری عادتوں کو چھوڑ سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں۔ تو آنے والے رمضان کو اپنی زندگی میں ایک گڈ چینج، ایک اچھے پریورتن کا مہینہ بنا لیں، اپنی بری عادتوں پر کنٹرول پانے کی کوشش کریں۔ رمضان کے آخری عشرے میں سب سے قیمتی 10 دن ہوتے ہیں، اسی آخری عشرے میں کوئی ایک رات تاک رات لیلۃ القدر کی رات بھی ہوتی ہے، مگر ہم کیا دیکھتے ہیں 20 رمضان تک انسان بہت محنت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، آخری عشرہ آیا تو صاحب مارکیٹوں میں گھوم رہا ہے، بیوی کو کپڑا دلانے چلا گیا، بچوں کو کپڑا دلانے چلا گیا۔ اب یہ جو آخری عشرے کی رات ہے، جو سب سے قیمتی رات ہے، وہ برباد ہو رہی ہے مارکیٹوں میں۔ ایک واقعہ آپ کو سناؤں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے اپنے دور کے۔ ایک مرتبہ وہ درس دے رہے تھے۔ اچھا، امام مالک کس چیز کا درس دیتے تھے؟ حدیث پڑھاتے تھے، حدیث کا درس دیتے تھے۔ ان کے درس کے دوران ایک انسان باہر سے آیا، چلانے لگا ہاتھی آیا، ہاتھی آیا۔ مدینہ میں ہاتھی نہیں ہوتا تھا۔ اب جتنے ان کے شاگرد تھے، اسٹوڈنٹ تھے، سب اٹھ کر کے چلے گئے کہ صاحب ہاتھی آیا، ہم نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا، چل کے ہاتھی دیکھ لیں۔ امام مالک کا ایک شاگرد تھا جس کا نام تھا یحییٰ بن یحییٰ لیثی، وہ بیچارہ بیٹھا تھا۔ امام مالک نے کہا بھائی تم کیوں نہیں گئے؟ سارے طلبہ چلے گئے ہاتھی دیکھنے، کیا تم پہلے ہاتھی دیکھ چکے ہو؟
تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا یحییٰ بن ابی یحییٰ لیثی نے. اس نے کہا امام صاحب انما قدمت المدینۃ لارى مالکا لا لارى فیلا. کہا کہ میں مدینہ اس لیے نہیں آیا ہوں کہ میں ہاتھی دیکھوں، میں مدینہ آیا ہوں امام مالک سے حدیث کا درس سیکھنے کے لیے. میں ہاتھی دیکھنے نہیں جاؤں گا، وہ 10 منٹ میرا برباد ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام مالک کے ان تمام شاگردوں میں صرف ایک شاگرد ایسا تھا جس کو پتا تھا کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے، اور اس نے اس مقصد کو برباد نہیں کیا. اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ جب امام مالک دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے جو حدیث پڑھائی تھی اس حدیث کی ایک کتاب تیار ہوئی. اس کتاب کا نام ہے موطا امام مالک. اور جا کر کے علماء سے پوچھ لو کہ موطا امام مالک تو بہت سارے لوگوں نے روایت کیا ہے، مگر امام مالک سے موطا امام مالک کا سب سے مستند اگر کوئی نسخہ ہے، سب سے اوتھینٹک اگر کوئی نسخہ ہے تو امام یحییٰ بن یحییٰ لیثی کا ہے، جس نے اپنی زندگی کو امام مالک سے حدیث سیکھنے کے لیے قربان کر دیا. میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ بھی سال کا بڑا قیمتی مہینہ ہے. موبائل کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، ناچ گانوں کے ذریعے بہت سارے ہاتھی آئیں گے اور آپ کو بھڑکانے کی کوشش کریں گے. ان ہاتھیوں سے ہوشیار رہنا. جس طریقے سے امام یحییٰ بن یحییٰ لیثی اپنے استاذ کے درس میں بیٹھے رہے اور نہیں گئے ہاتھی دیکھنے، ہمیں ان ہاتھیوں سے ہوشیار رہنا ہے. ہمیں موبائل سے ہوشیار رہنا ہے، ہمیں فیس بک سے ہوشیار رہنا ہے. ہمیں اپنے سال کے قیمتی دنوں کو برباد نہیں ہونے دینا ہے. بڑا قیمتی ٹائم ہوگا میرے بھائی. ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہوں گے. 29 یا 30 دن کا روزہ ہوگا. ایک ایک دن کو بڑا سنبھال کے گزاریے گا. کوشش کیجئے رمضان میں ہم سے کوئی گناہ نہ ہو. اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایسا نہیں کرو گے، من لم یدع قول الزور والعمل به، اگر زبان کی حفاظت نہیں کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، بے ایمانی کرتے ہو، فلیس للہ حاجۃ، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ تم اپنا کھانا چھوڑ دو، پانی چھوڑ دو. اس لیے میرے بھائیوں، آنے والے رمضان میں ہم روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کی، اپنے آنکھوں کی اور اپنے ہاتھوں کی بھی حفاظت کریں. اپنے وقت کو برباد ہونے سے بچائیں. کوشش کریں کہ اپنے اوقات زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کی اطاعت کے کاموں میں گزاریں. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اس رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا دے. اللہ اس آنے والے رمضان کو ہمیں قرآن کی تلاوت میں، تراویح میں، روزے میں، اور اسی طریقے سے صدقہ خیرات میں، اور آخری عشرے میں اعتکاف میں، اور لیلۃ القدر میں جاگنے میں اللہ تعالی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بھی ہم نیکی کے کام کریں، ہماری نیکیوں کی کوئی بڑی حیثیت نہیں ہے. ہماری نیکیاں بھی ہماری طرح کمزور ہیں، ٹوٹی پھوٹی ہیں. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. دوستو ویڈیو اچھا ہے تو لائک کریے گا، شیئر کریے گا پلیز.